آپ پٹھان ہیں کہ انسان ہیں؟ آئیے کہے لگائیں۔ مذاق کسی بھی زبان اور کسی بھی معاشرے کے رویوں کا سب سے عمدہ اشاریہ ہوتا ہے۔ یہ طے کرتا ہے کہ کوئی معاشرہ اپنے رویوں پر ہنسنے کی تاب رکھتا ہے، اپنے افعال کی خود احتسابی کی اہلیت رکھتا ہے، اپنے نادرست میلانات کی چھان پھٹک کر سکتا ہے۔ ہم مذاق پر اس لیے ہنستے ہیں کیونکہ وہ مذاق کسی نہ کسی حد تک ہمارے اپنے سچ سے جڑا ہوتا ہے، مگر سچ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ فقط اس تاثر پر کھڑا ہوتا ہے جسے ہم نے درست مان رکھا ہوتا ہے۔ یعنی ہم فقط اس شے کو سچ سمجھتے ہیں جو ہمارے نظریے کے مطابق ہو۔ اس کا حقیقی طور پر درست ہونا یا نہ ہونا ہرگز ضروری نہیں۔ البتہ مذاق کا بنیادی مدعا یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے یا معاشرے کے طے کردہ سچ کو اسٹیریوٹائپنگ کے استعمال کے ذریعے ہم تک پہنچے اور ہمیں ہنسائے۔ مذاق میں نسل پرستی ہو تو سمجھ لیجئے کہ آپ ایک نسل پرست معاشرہ ہیں۔ مذاق بیویوں یا خواتین پر ہو تو سمجھ لیجئے کہ آپ بیویوں سے متعلق یا خواتین سے متعلق کیسی عمومی رائے رکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں مذاق کے طور پر عورت پر جملے کسے جاتے ہیں، ہم ہنستے ہیں۔ ہمارے ہاں کشمیری بزدل ہوتے ہیں، سندھی ڈاکو ہوتے ہیں، بلوچ غدار ہوتے ہیں، مہاجر ایجنٹ ہوتے ہیں اور پٹھان کوڑ مغز ہوتے ہیں، ہم ہنستے ہیں۔ ہمارے ہاں سٹیج ڈراموں میں علل اعلان کہا جاتا ہے کہ میں پشاور کے ٹرین سٹیشن سے باہر نکلا تو نہ وہاں کوئی بندہ تھا نہ بندہ ذات، سب پٹھان ہی پٹھان تھے، ہم ہنستے ہیں۔ گزشتہ روز عمران خان صاحب کی ایک ویڈیو دیکھنے کو ملی جس میں انہوں نے ظاہر ہے اظہار تفنن نہیں مگر کہا کہ خدا نے دو مخلوقات بنائی ہیں، ایک انسان اور دوسرے پٹھان۔ اس پر سامنے بیٹھے لوگوں کے زبردست قہقہے سنائی دیے۔ یہ قہقہے دراصل اس مذاق کے سماجی طور پر موجود اس رویے کا اعلان تھے جو ہم نے پشتونوں سے متعلق اپنا رکھا ہے۔ 9/11 کے بعد دنیا بھر میں مسلمانوں کی ایک شناخت بنائی گئی تھی کہ ہر وہ شخص جو مسلمان ہو اور جس کی داڑھی ہو وہ دہشت گرد ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں دہشت گرد کی یہ پہچان تھی کہ ہر وہ شخص جو پشتون ہو وہ دہشت گرد ہوتا ہے۔ یہ پہچان اب تک قائم ہے، مگر کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے میں مذاق ایک انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ یہ غیر محسوس انداز سے آپ کے اندر کسی شخص، کسی گروہ یا کسی قوم کے لیے ایک رائے بنا دیتا ہے۔ مسلمانوں کی بطور دہشت گرد رائے بنانے میں ایسے مزاحیہ خاکوں، کارٹونوں اور لطیفوں نے کلیدی کردار ادا کیا۔ مجھے یاد ہے کہ میں ایک بار جرمن شہر کودون سے ٹرین پر چڑھا تو اس دوران یہاں کارنیوال کی وجہ سے ٹرینوں پر خاصا رش تھا۔ کارنیوال یہاں کا ایک مقامی تہوار ہے جس میں لوگ مختلف طرح کے لباس اور پہرو بھرتے ہیں۔ وہاں ایک نوجوان نے اپنے موبائل فون کی رنگ ٹون لگا رکھی تھی جس میں ایک آواز آتی تھی اللہ اکبر، اور اس کے ساتھ ہی فائرنگ کی آواز آتی تھی اور ایک دھماکہ ہوتا تھا، اور وہ رنگ ٹون جیسے ہی بجتی تھی ٹرین میں کھڑے لوگ زور زور سے کہکہے لگاتے تھے۔ اس وقت وزیرستان کا علاقہ جو پہلے ہی ایک تباہ حال علاقہ ہے وہ ایک دکھ سے گزر چکا ہے، اور اب یہی وزیرستان کا علاقہ ایک اور فوجی آپریشن سے کچھ قدم کی دوری پر ہے۔ پشتون جو اپنی کم از کم 2 نسلیں اس آگ اور خون میں خاکستر کر چکے ہیں وہ پھر آسمان سے گولے برستے دیکھ رہے ہیں۔ پچھلے آپریشن میں دیواروں پر لگنے والی گولیوں کے نشان ابھی دھلے نہیں ہیں کہ ایک اور کھیل شروع ہونے والا ہے۔ اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ وہ افراد جن کے خلاف اس آپریشن کا اعلان کیا جا رہا ہے وہ کون ہیں۔ اس علاقے میں پشتون تحفظ موومنٹ پچھلے کئی سالوں سے مسلسل زور دیتی رہی ہے کہ ان علاقوں میں دہشت پسندوں کو لا بسانے اور پھر ان کے خلاف ایک آپریشن کے نام پر مقامی آبادی کو تہس نہس کر کے ڈالر وصول کرنے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے، اور ان آوازوں کو ہم بدقسمتی سے غیر ملکی ایجنٹ قرار دیتے رہے۔ ہماری بدقسمتی دیکھیے کہ وہ پشتون جو یہ کہتے ہیں کہ وہ امن چاہتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ان کی سرزمین پر تشدد بند ہونا چاہیے، جو یہ کہتے ہیں کہ سرکار دہشت پسندوں کی معاونت اور پشت پناہی روک دے، جو یہ کہتے ہیں کہ انہیں دستوری ضمانتوں کے تحت امن دیا جائے، جو یہ کہتے ہیں کہ جرم کی صورت میں لوگوں کو لاپتہ کرنے کی بجائے ان پر مقدمات چلائے جائیں، جو یہ کہتے ہیں کہ قبائلی علاقوں میں پچھلے آپریشنز کی بابت ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے، انہیں کہا جاتا ہے کہ ان کا لہجہ ہمیں پسند نہیں آیا، انہیں مذاکرات کے نام پر بلایا جاتا ہے اور ذلیل کیا جاتا ہے۔ علی وزیر جیسے شخص کو کئی برس تک جعلی مقدمات میں جیل میں رکھا جاتا ہے۔ پروفیسر اسماعیل جیسے شخص کو جھوٹے کیسز میں کچہریوں کے چکر لگوائے جاتے ہیں۔ امن کے لیے اٹھنے والی آوازوں کو غدار اور غیر ملکی ایجنٹ کہہ کر بند کروایا جاتا ہے، مگر دوسری طرف دہشت پسند اس علاقے میں پورے فخر سے گھومتے ہیں۔ ابھی چند روز قبل
شیڈول 4 میں شامل افراد سرکاری ٹی وی پر بیٹھ کر اس ملک کے لوگوں کو بتا رہے تھے کہ وہ باز آ جائیں ورنہ وہ اپنا کام مذہبی شدت پسندی کی صورت میں دوبارہ شروع کر دیں گے۔ جب سرکار دہشت اور خوف کو ایک آلے کے طور پر استعمال کرتی ہے تو اس کا شکار عام افراد ہوتے ہیں۔ اس ملک میں 70-80 ہزار افراد ہلاک ہو چکے۔ مسجدیں، بازار، مندر، سکول، سڑکیں، چوراہے، گرجا گھر، عبادت خانے، درگاہیں سب دہشت گردی کے ظلم دیکھ چکی، مگر شاید اتنا خون کافی نہیں ہے۔ شاید ہم دنیا کا وہ واحد ملک ہیں جہاں کہا جاتا ہے کہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف قربانیاں دی ہیں۔ وہ خدا کے بندو، انسانوں کی قربانی کب سے ہونے لگی؟ قربانی بھیڑ بکریوں کی ہوتی ہے، دمبوں کی ہوتی ہے، جانوروں کی ہوتی ہے۔ انسانوں کی قربانی تو حرام ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا سرکار عام شہریوں کو انسان سمجھتی بھی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ خدا نے 2 مخلوقات پیدا کی ہیں نا، ایک انسان اور دوسرے پٹھان۔ شاید اسی لیے پشتونوں کی قربانی جائز ہے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ پہلے کسی علاقے کو علم اور شعور سے دور کیا جاتا ہے، پھر وہاں دہشت گردی کے بیج بوئے جاتے ہیں، دنیا بھر کے دہشت گردوں کو وہاں لا کر بسایا جاتا ہے، وہاں تربیت گاہیں بنائی جاتی ہیں عسکریت پسندی کی، وہاں سے آگ کا کھیل کھیلا جاتا ہے، خود ڈالروں کی بارش میں نہایا جاتا ہے اور اس خطے کو صحرا بنا دیا جاتا ہے، اور پھر تانا بھی دیا جاتا ہے کہ پٹھان دہشت گرد ہیں۔ یہ جملے صرف عمران خان کے نہیں ہیں، نہ ان کو تنہا اس کا الزام دیا جا سکتا ہے۔ اس وقت پی ڈی ایم حکومت میں شامل لوگوں میں بھی اس طرح کے نسل پرستانہ جملے ہم ان کی طرف سے دیکھ چکے ہیں۔ سابقہ حکومت میں انسانی حقوق کی وزیر شیریں مزاری وہ تک پشتونوں کی ثقافت کو دہشت گردی سے جوڑ چکی ہیں۔ ایک تو یہ لا علمی ہے، مگر ساتھ ہی اس بات کا اعتراف بھی کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو کتنا کم جانتے ہیں۔ ہم مختلف مقامات پر پرامن قوتوں، جمہوری طبقات اور دستوری شہریوں کی پشت پناہی کرنے کی بجائے ان کے لہجوں کی تلخی سے الجھ جاتے ہیں، اور دوسری طرف ہم دہشت گردوں سے کبھی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، کبھی انہیں انسانوں کی بستیوں میں لا بساتے ہیں، اور کبھی ان کے نام پر عام شہریوں پر جنگ مسلط کرتے ہیں۔